السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک فقیر ایک چوراہے پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک بہت پرانا اس کے پاس صندوق تھا، وہ اس پہ بیٹھ جاتا اور دن بھر صدا لگاتا کہ اللہ کے نام پہ بابا کچھ دیتے جاؤ۔ کئی سال ہو گئے تھے اسے بھیک مانگتے ہوئے اس صندوق پہ بیٹھ کے۔ ایک روز ایک صاحب نظر کا گزر ادھر سے ہوا۔ فقیر نے حسب عادت صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ صاحب نظر نے ایک نظر اس فقیر کو دیکھا اور پھر اس باکس کو، تو اس نے فقیر سے کہا کہ تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، حالانکہ تم خود ایک بہت بڑے خزانے کے مالک ہو۔ تمہارے پاس تو بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ فقیر حیران کہ یہ شخص کیسی بات کر رہا ہے۔ تو صاحب نظر نے کہا کہ یہ جو صندوق ہے اس کے اندر خزانہ موجود ہے۔ فقیر نے کبھی اسے کھول کے نہیں دیکھا تھا، اسے تو گمان بھی نہیں تھا، اس کے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ جو پرکھوں سے اسے باکس ملا ہے اس میں کوئی خزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بھی اسے یقین تو نہیں آیا، لیکن اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس کو ان لاک کیا جائے، اور پھر وہ کچھ مشقت اور محنت کے بعد جب صندوق کو کھولنے میں کامیاب ہوا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ جو بہت پرانا سا صندوق تھا بظاہر وہ ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے یہ کہانی کیوں یاد آئی؟ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں ایک ایک کیا کئی قرآن پاک موجود ہیں، اور اب تو موبائل میں ہمارے پاس اپروچ موجود ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، لیکن اتنا بڑا جو خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارا دھیان کبھی جاتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے جو بار بار تفکر کی بات کی ہے، تدبر کی بات کی ہے، ہم کبھی اس کو کھول کے اس انداز میں سیکھنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش تو کریں۔ کیا صرف ترجمہ تفسیر پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا کہیں اس سے بڑھ کے بھی ہمیں کچھ سوچنا ہے، سمجھنا ہے؟ یہ جو اللہ بار بار تفکر کی اس میں ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ہم نے کبھی تفکر کیا، کبھی تدبر کیا، کبھی وہ جو نشانیاں ہیں کائنات میں جا بجا بکھری ہوئی، کہ کہیں وہ کہتا ہے کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے، السماوات اور الارض کی تخلیق ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ لیل و نہار کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، کبھی وہ کہتا ہے ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں وہ بار بار نشانیوں کی بات کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، کیا تم اس میں کوئی فطور دیکھتے ہو؟ تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی اور تمہیں اس میں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا۔ نشانیاں، ہر ایک چیز میں نشانیاں۔ اور پھر کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ قرآن پاک میں بہت سے الفاظ استعمال ہوئے، اور وہی الفاظ پھر الف لام کے اضافے کے ساتھ استعمال ہوئے؟ جیسے کہیں سماوات اور ارض استعمال ہوئے، سما استعمال ہوا، اور کہیں السماوات اور الارض، کہیں ماں صرف استعمال ہوا، کہیں پھر الماء کی بات ہو گئی، کہیں لیل اور نہار استعمال ہوئے تو کہیں اللیل اور النہار کی بات ہوئی۔
राइट। कहीं शम्स और कमर की बात हुई तो कहीं फिर अशम्स और अलकमर कहा गया। तो ये जो अलिफ लाम का इजाफा है बहुत से अल्फाज के साथ, हमें अलिफ लाम के साथ बहुत से अल्फाज नज़र आते हैं कुरान पाक में, तो क्या हमने कभी इनको अनलॉक करने की, इनको समझने की कोशिश की कि अगर ये ख़ास अल्फाज हैं, बहुत से लोग जैसा कि कहते हैं कि जी नकरा को मारफा बनाने के लिए अल लगा दिया जाता है, तो क्या बात सिर्फ यहीं तक महदूद है कि इससे आगे भी कोई बात है? क्या हमने कभी इस पे गौर करने की कोशिश की? और क्या हमने कभी ये सोचा समझा कि कुरान पाक में जब तख्लीक की बात होती है तो अल्लाह कहीं कहता है बदिउ समावाति वल अर्द, के आसमानों ज़मीन की तख्लीक की यहाँ बात है। बदी से मुराद भी बहुत से उर्दू में जो तर्जुमा किया जाता है तख्लीक का कर दिया जाता है। फिर कहीं हम ये भी पढ़ते हैं कि खल्क़ समावाति वल अर्द, यहाँ भी खल्क़ से मुराद भी तख्लीक का तर्जुमा किया जाता है। तो ये क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? फिर हम नमाज में बार बार पढ़ते हैं सूरह फातिहा, हम उसमें कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या हमने कभी सोचा कि यहाँ जो हम अल्लाह से इस्तानत मांग रहे हैं, जिसका तर्जुमा आमतौर पर मदद किया जाता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, ठीक है। फिर जब हम एक और सूरह पढ़ते हैं इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहुन करीब, तो वहाँ नसर का मतलब भी मदद ही आमतौर पे कर दिया जाता है। फिर कुरान पाक में मदद का वर्ड भी इटसेल्फ यूज़ हुआ। तो ये जो तीन मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या इनका मतलब महज मदद ही है या इसका कुछ और मतलब है? अगर हम अल्लाह से इस्तानत मांग रहे हैं तो असल में वो कौन सी हेल्प है? कहीं वो इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मॉरल हेल्प तो नहीं है जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं? अगर ये है तो फिर जब नुसरत का वर्ड यूज़ हुआ, नसर का वर्ड यूज़ हुआ, तो इससे क्या मुराद है? फिर कहीं मदद का वर्ड यूज़ हुआ तो इससे क्या मुराद है? ये कौन सी मदद है? हमें क्या इसको समझने की ज़रूरत है कुरान पाक को सही तरीके से अनलॉक करने के लिए, समझने के लिए। और फिर अब आप ये देखिए कि कुरान पाक में हम देखते हैं तो वहाँ बार बार, जैसे कि हम पहले भी आपके साथ बात करते हैं कि देखने के लिए कुरान पाक में नज़र का वर्ड यूज़ हुआ, बसर का वर्ड यूज़ हुआ, राई का वर्ड यूज़ हुआ, राइट। तो क्या फ़र्क है इन तीनों में? ये किस किस लेवल का देखना है? जब हम नज़र के मकाम से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो कौन सा मकाम है? जब बसर के मकाम से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो कौन सा मकाम है? जब रा, अलिफ, या ये रूट वर्ड है, जब इस लेवल पे जाके किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो असल में कौन सा मकाम है? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की? फिर इसी तरह से कल्ब का वर्ड यूज़ होता है, फुआद का वर्ड यूज़ होता है, फाद का वर्ड यूज़ होता है। क्या फ़र्क है इनमें? क्या महज इसका मतलब दिल ही है या इससे बढ़ के यहाँ भी लेवल्स के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ किसी आयत में कल्ब का वर्ड यूज़ हुआ तो असल में उसका क्या मतलब है? जहाँ फुआद का या फाद का वर्ड यूज़ हुआ तो उससे क्या मुराद है? सदर का वर्ड किस लिए यूज़ होता है, जिसको हम सिंपल सीना कह देते हैं, या शरह सदर हम कह देते हैं। क्या शरह सदर का मतलब महज ये है कि सीना खोल दे मेरा? असल में इससे क्या मुराद है? कहीं ये कैपेसिटी बढ़ाने की बात तो नहीं है, कहीं ये ज़र्फ़ को वसी करने की बात तो नहीं है, और अगर ये बात है तो इससे आगे भी कोई बात होगी। इतने
دلچسپ حقائق سامنے آتے ہیں جب ہم یہ جو قرآن پاک ایک وسیع سمندر ہے اس کی گہرائی میں کہیں غوطہ زن ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ایسے سیپ، ایسے ایسے موتی، ایسے ایسے جواہرات، ایسے ایسے ہیرے ملتے ہیں جو ہمارے گمان، ہمارے تصور میں بھی نہیں آتے. اور میرا دل چاہا کہ ہم ضرور سوچیں، تفکر کریں، تدبر کریں، سمجھیں. اور قرآن پاک کی جو بہت سی آیات ہیں، ہر آیت ہی محض وہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی پیغام ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی فارمولہ بتایا گیا ہے، ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے، ہمیں قوانین بتائے گئے ہیں کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہے، اصل زندگی کیا ہے، اللہ سے کنیکٹ ہونا کیا ہے، کیسے ہونا ہے، معرفت کیسے اپنی حاصل کرنی ہے، اور اپنی معرفت سے ہوتے ہوتے اللہ کی معرفت تک کیسے جانا ہے. یہ سب قرآن پاک میں بتایا گیا ہے. لیکن ہم اس نظر سے دیکھیں تو صحیح، جاننے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں. آج آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر اللہ والے بتاتے ہیں، معرفت والے بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کو صحیح سمجھنا ہے تو تصریف الآیات کی مدد سے سمجھیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی ایپ انسٹال کر لیجئے کہ اس میں پھر آپ نے جو بھی لفظ دیکھنا ہے اس سے ریلیونٹ آیات تو وہ لکھ دیں سرچ میں، پھر اس کی جتنی بھی آیات آتی ہیں 100 200 400 اس سب کی سب پڑھیں. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ جب ہم وہ ساری آیات پڑھیں گے تو اس لفظ کا مفہوم ہم پہ اترنا شروع ہو جائے گا، اس کے انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے ایٹریبیوٹس سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اس کا اصل مفہوم خود بخود ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے. کبھی بھی اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو محض ایک آیت کی بنیاد پہ اس آیت کو مت سمجھیں، اس ورڈ کے حوالے سے، اس مفہوم کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں سب پڑھیں، پھر بات پوری سمجھ آئے گی، پوری بات تب کھلے گی. اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری بات جو ہے وہ ہر لیول کی کھل جائے، ہو سکتا ہے بہت انیشل لیول کی کھلے، پھر ہم غور کرتے رہیں، تفکر کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور اللہ والے پھر یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کہیں سٹک ہو جائیں تو پھر ہر ایک کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے. وہ اللہ سے بھی ہم دعا کریں اوبویسلی کہ اللہ پاک میرا ذہن کھول دے اور میری رہنمائی فرما، مجھے یہ بات سمجھا دے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو قرآن پاک کا حقیقی فہم عطا کیا گیا، ان سے ہم ریکویسٹ کر لیں، رائٹ، بی بی صاحبہ سے ریکویسٹ کر لیں، جیسے جو آپ کا عقیدہ ہے، جیسے جو آپ کو سمجھ آتی ہے. اللہ پنجتن پاک، ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور پھر ان سے ریکویسٹ کر لیں جہاں سٹک ہو جائیں. پھر ایک اور طریقہ بتایا جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، انیشل لیول پہ بھی اور لیٹر آن بھی، کہ آپ کوئی آیت پڑھیں جس پہ آپ تفکر اور تدبر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بار نہ پڑھیں، ایک تو اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹڈ ہو کے اس کو پڑھیں دعا کر کے، اور پھر اس کو بار بار پڑھیں. عام طور پہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ کم از کم 5 سے 7 بار پڑھیں اس کا ترجمہ، اور اگر انگلش ترجمہ پڑھ لیں ساتھ تو بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ انگلش ترجمہ کمپیریٹیولی جو قرآن پاک کی عربی ہے یا اس کا اصل متن ہے اس سے قریب قریب ہے. اردو ترجمے عام طور پہ اتنے قریب نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے اگزامپل دی کہ بہت بار ایک ہی لفظ ترجمے کے طور پہ استعمال کر لیا گیا، نصر کے لیے بھی، استعانت کے لیے بھی، اور مدد کے لیے بھی. تو اس طرح کے پرابلمس ہمیں ہو سکتا ہے آئیں اردو ترجمے میں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انگلش ترجمہ بھی ساتھ دیکھ لیں. یہ قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر کے اس کے بارے میں سوچتے رہیں
وہ پھر پروسیس ہوتا رہے گا. ہم سارے دن میں کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں لیکن اندر وہ آئے تو اس کا ترجمہ چلتا رہے گا, اور ہو سکتا ہے اسی دن میں سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے 2-4 دن لگیں, ہو سکتا ہے کچھ اور دن بھی لگ جائیں, اور ایک روز آپ کام کر رہے ہوں اور اچانک آپ کو لگے ہو اس کا تو اصل مفہوم یہ ہے. رائٹ. بس ہم نے تفکر اور تدبر کرتے رہنا ہے, اور اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ جو ہماری طرف جد و جہد کرتا ہے ہم اسے اپنے طرف آنے کی راہیں دکھا دیتے ہیں. وہ جو ہمارے پاس خزانہ موجود ہے ہمیں اس کی تہ میں اترنا ہے. یہ جو سمندر ہے وسیع و عریض, معرفت, علم اور نہ جانے کیا کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. القرآن الحکیم, الفرقان کا ورڈ بھی یوز ہوا, کتاب المبین کا ورڈ یوز ہوا, اور بہت سے الفاظ. تو جناب جیسا کہ آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں قرآن پاک کے جو ہمیں بار بار دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی. اسی طرح سے آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن پاک میں السماوات اور الارض کے الفاظ اتنی بار استعمال ہوئے ہیں, بار 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 بار. تو کیا اس سے مراد محض زمین و آسمان ہی ہیں, یا اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اور اس کا مطلب ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے, کیا ہے اس سے مراد؟ پھر الشمس کی بات ہے, القمر کی بات ہے, اللیل اور النہار کی بات ہے کہ اللیل اور النہار کیا ہیں؟ کیا محض جو ہم سمجھتے ہیں دن اور رات اس سے مراد ہے, کیا اس سے آگے کی بھی کوئی بات ہے؟ یہ الشمس اور القمر کا ہماری زندگی سے اصل میں کیا تعلق ہے؟ ہم جو مجموعہ ہیں ایک انسان, نفس, روح اور جسم کا, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہم عام طور پہ نفس کو بھی روح کے طور پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں ڈفرنس کیا ہے ان سب میں؟ کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ اور اسی طرح سے جو ہم موت اور حیات پڑھتے ہیں قرآن پاک میں الفاظ, جو ہم عذاب کا لفظ پڑھتے ہیں, اصل میں عذاب سے کیا مراد ہے؟ پھر عذاب کے لیے کبھی عذاب مہین کا ورڈ یوز کیا گیا, کبھی عذاب عظیم کا, کبھی عذاب علیم کا. تو یہ مختلف الفاظ کیوں استعمال کیے گئے قرآن پاک میں؟ یہ مختلف طرح کے عذاب کیوں ہیں؟ اور اصل میں عذاب ہے کیا؟ اور پھر کہیں قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا, عذاب کا ورڈ جہاں استعمال ہوا یہ کہا گیا کہ ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی. تو بھائی عذاب کے لیے فبشرہ کا ورڈ کیوں استعمال ہوا؟ خوشخبری کا, بشارت کا. یہاں ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ تو جناب اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ سب باتیں آپ سے کی جائیں. ہو سکتا ہے کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کے کان یہ بات سن رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارا یہ سننا وہ سننا ہو جسے انگلش میں لسن کہتے ہیں, جو دل کی آنکھوں سے لیا سنا جاتا ہے. اللہ کرے یہ وہ سننا ہو, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, پھر زندگی بدل جائے گی. پھر وہ جو کہیں سے ہمارا سفر آغاز ہوا تھا, انشاءاللہ وہ سفر ایک خوبصورت منزل پر اختتام پذیر ہوگا. اگر ہم اللہ سے دعا کریں, اگر ہم اللہ سے التجا کریں کہ ہمیں قرآن پاک کا حقیقی فہم عطا کر دے, اللہ ہمارے لیے انشاءاللہ اپنی طرف آنے کی راہیں آسان کر دے گا, کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے. سورہ 6 کی آیت 125 میں اللہ کیا فرماتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرمائے, کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے, اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا رہے, کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ, رکا ہوا, جیسے کوئی چڑھتا ہے آسمان میں
اسی طرح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آلودگی ان پر جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو جناب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت سے بڑی موٹیویشن مل رہی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ اس کا سینہ کھول دے تو پھر اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ ارادہ کر لیجیے، ہم سب ارادہ کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ہم دعا کریں گے، ارادہ کریں گے، اللہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹڈ ہو کے روز صبح اٹھتے ہی یا جب بھی دن میں چلتے پھرتے ہوئے خیال آئے گا، یہی التجا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ قرآن پاک کا وہ فہم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرما دے، جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اس میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا ہو جائے، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔